سر سید احمد خان نے ہندوستان میں تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی جہت عطا کی۔ آپ کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان محض اپنی منفرد طرز تحریر تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ آپ نے ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا۔ آپ نے منطقی طرز فکر کو فروغ دے کر اقلیت کی بنیادیں مضبوط کیں۔ سر سید کی تحریک نے نثر نگاروں اور شاعروں کی ایک بڑی جماعت کو متاثر کیا۔ آپ کا شمار ہندوستان کے عظیم ریفارمرز میں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دلی کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔ آپ کے دادا کا نام سید ہادی تھا، جو عالمگیر شاہی دربار میں اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ کے نانا جان خواجہ فرید الدین شہنشاہ اکبر کے دربار میں وزیر تھے۔ خواجہ فرید ایک صاحب عمارت انسان تھے۔ ان کی وسیع و عریض حویلی میں ایک دیوان خانہ بھی تھا، جس میں وہ اپنے گھر کے بچوں کو درس دیا کرتے تھے۔ سر سید کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب اور بردبار خاتون تھیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ سر سید نے اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں عدالتی کام کاج میں مہارت حاصل کی۔ سر سید کی پہلی تقرری آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ہوئی۔ بعد ازاں آپ اپنی محنت سے ترقی پاتے رہے۔ آگرہ کے علاوہ آپ نے مین پوری اور فتح پور سیکری میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ دلی میں صدر امین رہے اور بجنور میں اسی عہدے پر فائز رہے۔ صدر الصدور کی حیثیت سے مراد آباد میں تعیناتی ہوئی۔ یہاں سے غازی پور اور پھر بنارس میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ والد کے انتقال کے بعد سر سید احمد خان نے مختلف جگہ ملازمت کی۔ پہلے وہ ریڈر بنے اور پھر جونیئر جج کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے نہایت خوش اسلوبی اور تندہی سے اپنے فرائض انجام دیے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی برابر لکھتے رہے۔ جن علاقوں میں بھی آپ نے کام کیا، وہاں اپنی حسن خدمات کی بدولت بہت مقبول رہے۔ انہی خوبیوں کے پیش نظر برطانوی حکومت نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سن 1888 میں آپ کو سر کے خطاب سے نوازا۔ سر سید قوم کی مجموعی صورتحال کو دیکھ کر بہت بے چین رہتے تھے۔ نت نئی بغاوتوں اور شورشوں نے آپ کو کوئی حل سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ قوم کو تاریک وادیوں میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، لہٰذا تعلیم کی روشنی ہی وہ واحد سہارا نظر آتی تھی جس کے ذریعے وہ پوری قوم کی کایا پلٹ سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس قوم کے ذہن سے مغربی علوم اور انگریزی زبان سے نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ اپنے نانا خواجہ فرید کی طرح سر سید نے ماضی کے مطالعے سے یہ بات اخذ کی تھی کہ انگریز ہندوستان پر مستقل طور سے قابض ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر قوم کا مستقبل انگریزوں سے مصالحت اور مفاہمت میں ہی پوشیدہ ہے۔ آپ کو قوم سے والہانہ عشق تھا، لہٰذا آپ اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ سن 1859 میں انہوں نے کہا، یہ میری دلی خواہش اور خدا سے دعا ہے کہ ہماری حکومت اور ہندوستان کے لوگ باہمی شیر و شکر ہو جائیں۔ حکومت اور ملک میں باہمی ربط سے ہی قوم کو بھرپور تعاون ملے گا۔ اس سے 1857 کے مکروہ اور ناخوشگوار واقعات کا کرب بھی دور ہوگا۔ سر سید احمد خان نے برطانوی حکومت اور قوم کے روابط کو از سر نو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں نہ صرف ارباب اقتدار کی غلطیوں کی واشگاف انداز میں نشاندہی کی گئی، بلکہ اکبر اعظم کے عہد کے رعایا اور حکومت کے بہترین تعلقات کی یاد بھی دلائی گئی۔ سر سید نے اس بات پر بہت زور دیا کہ قوم کو اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انگریزوں کے فکر و فن اور ان کے طریقہ کار کا صحیح ڈھنگ سے جائزہ لیا جا سکے۔ آپ نے صرف ناصح کا کردار ہی ادا نہیں کیا، بلکہ ایک مصلح کی حیثیت سے عملی اقدامات بھی کیے
اور قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اسباب و وسائل فراہم کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس سے مسلمانوں پر بند کیے گئے سارے دروازے کھل سکتے تھے، ورنہ یہ سوچ کر بھی وحشت ہوتی تھی کہ خدا نخواستہ یہ پوری قوم کہیں خانساموں اور خدمت گار بن کر ہی نہ رہ جائے۔ یہ جذبہ ایک عظیم مقصد کی بنیاد بنا اور سر سید احمد خان نے سن 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی داغ بیل ڈال دی۔ اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اور تہذیب الاخلاق کی اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کے خدشات کو دور کر کے ان کی ذہن سازی کرنا تھا۔ سن 1875 میں علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم اور محمدن اورینٹل کالج کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا۔ علی گڑھ میں سن 1866 میں جب سر سید احمد خان کا تبادلہ ہوا تو آپ نے یہاں برٹش انڈین ایسوسی ایشن کی تحریک شروع کی۔ یہ وہی ایسوسی ایشن تھی جس کا آغاز 1851 میں کلکتہ میں ہوا تھا اور سر سید احمد خان اس سے متاثر ہوئے تھے۔ ایسوسی ایشن کے افتتاح کے موقع پر آپ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ معاملات کے پیش نظر یہ کہا کہ برطانوی حکمرانوں کے سامنے اپنی شکایات نہایت صفائی، دیانتداری اور باعزت طریقے سے رکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے خداوند عالم کی عالمگیر ربوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہودیوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں غرض کے سب کا خدا ہے۔ علی گڑھ تحریک کو جو شکل سر سید نے عطا کی تھی اس نے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس تحریک کی بدولت اردو زبان و ادب کو نئی وسعتیں ملی۔ موضوعات اور بیان کے اسلوب میں رونما ہونے والی تبدیلی میں بھی اس کا اہم کردار رہا۔ آپ نے اردو نثر کو سلاست اور سادگی سے آشنا کیا، ادب کو مقصدیت عطا کی اور اسے زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑا۔ نثر کو سادگی اور معروضیت سر سید کی بدولت ہی ملی۔ آپ کے رفقا نے بھی اس طرز تحریر اور مقصد کو اختیار کیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، علامہ شبلی، مولوی ذکا اللہ سبھی تحریک علی گڑھ کی روشنی سے مستفید ہوئے اور اردو زبان و ادب کو فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ سر سید کی تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، آثار السنادید، تفسیر القرآن اور تاریخ سرکشی بجنور بہت اہم ہیں۔ آثار السنادید دلی کی قدیم تاریخی عمارتوں کے حوالے سے ایک قیمتی دستاویز ہے، جبکہ اسباب بغاوت ہند میں غدر کے احوال درج ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے انگریزوں کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ خطبات احمدیہ میں اس عیسائی مصنف کا جواب ہے جس نے اسلام کی شبیہ مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سر سید کے سفر نامے اور مقالات بھی کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک عظیم رہنما اور تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد کے احاطے میں مدفون ہیں۔